الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی ذات سے امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں. الخادم یوٹیوب چینل پر رمضان اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے. ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، لائک، سبسکرائب اور اپنے ساتھیوں میں شیئر کریں. تو چلیے، آج کا ہمارا عنوان ہے اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت. اعتکاف یہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ٹھہرنا اور رکنا. شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا. اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے: نفلی اعتکاف، واجب اعتکاف اور مسنون اعتکاف. جو واجب اعتکاف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو اس کے لیے اعتکاف کرنا ضروری ہے. تو اس اعتکاف کو واجب اعتکاف کہتے ہیں. اور دوسرا اعتکاف نفلی اعتکاف ہے، جس کو عام طور پر جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کی دعا پڑھنے کے ساتھ ایک دعا پڑھتے ہیں: بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. تو اب یہ جتنی دیر مسجد کے اندر ٹھہرا رہے گا تو اس کا اعتکاف مانا جائے گا، اور یہ اعتکاف نفلی کہلائے گا. اور ایک اعتکاف مسنون اعتکاف ہے جو ماہ رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے اندر 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. ایک سال آپ نے کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا تو آپ نے اس کی قضا آئندہ سال کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے. وصال سے پہلے آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اعتکاف یہ جو مسنون ہے، یہ سنت مؤکد علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بستی والوں میں سے، شہر میں سے اگر کوئی ایک شخص اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھتا ہے تو پوری بستی اور پورے شہر والے گنہگار کہلائیں گے. اگر کوئی ایک شخص اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو تمام کے اوپر سے یہ ذمہ ثابت ہو جائے گا. اعتکاف کس مسجد میں ہوگا؟ اعتکاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شمونی اور امام ابن حمام رحمہ اللہ کے بقول اس مسجد میں ہوگا کہ جس مسجد میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھی جاتی ہو، جس میں مؤذن ہو اور امام مقرر ہو. ایسے ہی مسجد کے اندر اعتکاف کیا جائے گا. اعتکاف یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. مرد اعتکاف مسجد میں کرے گا اور عورت اعتکاف اپنے اس گھر کے اندر کرے گی کہ جس کو اس نے عبادت کے لیے خاص کیا ہے. 5 وقت نماز جس جگہ پر وہ پڑھتی ہے تو اس جگہ پر وہ اعتکاف کرے گی. لیکن عورت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے. شوہر سے اجازت لینے کے بعد وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے تو یہ اس کے لیے درست ہے. اب جو شخص اعتکاف کے اندر بیٹھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20 رمضان کے عصر کے بعد مغرب سے کچھ پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جائے. اگر تاخیر ہو جائے، مغرب کے بعد اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو مکمل 10 دن اس کے معنی نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ غروب سے کچھ پہلے اس کے لیے مسجد آنا ضروری ہے اور یہاں پر تاخیر کی وجہ سے یہ چیز نہیں پائے گی، تو لہذا مکمل 10 دن اس کا یہ اعتکاف شمار نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو اعتکاف ہے، مسلمان اعتکاف کرے گا، اور اسی طرح سے جو عقل مند سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے گا. اگر نابالغ ہے تب بھی اس کا اعتکاف ہو جائے گا. اعتکاف کے لیے حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو حیض و نفاس وغیرہ سے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، تو لہذا اس کا اعتکاف مانا جائے گا. اب جو شخص اعتکاف کے اندر بیٹھے گا تو وہ مسجد سے سوائے 2 چیزوں کی اور 2 تقاضوں کے کسی اور کام کے لیے نہیں نکل سکتا. 2 تقاضے: ایک بشری تقاضا، فطری تقاضا جس کو کہتے ہیں. فطری تقاضا جیسے پیشاب پائخانہ ہے، اور اسی طرح سے کھانے کی حاجت ہے.
کہ اگر گھر سے کوئی ٹفن لانے والا اس کا نہیں ہے تو اپنے گھر جا کر وہ کھانا لا سکتا ہے، تو بس اسی ضرورت کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر وہ کھانا لے کر کسی سے بات کرتے ہوئے ٹھہر جائے تو اس کا یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا ہے شرعی حاجت، شرعی تقاضا، کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر جا کر وضو کر کے آ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ناپاک ہو گیا تو لہذا پاک ہونے کے لیے، غسل کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر جا کر غسل کر کے واپس آ سکتا ہے۔ تو بس اسی دو چیزوں کے لیے اور انہی دو تقاضوں کے لیے معتکف شخص مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے اور ایک سیکنڈ کے لیے مسجد سے باہر نکل جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد جو اس کا اعتکاف ہوگا تو یہ اعتکاف نفلی اعتکاف مانا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اعتکاف کرے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بنا دیتے ہیں۔ ایک دن کے اعتکاف پر 3 خندقیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آڑ بنا دیتے ہیں، یعنی 3 خندقیں وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین، مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اتنی لمبی مسافت اور اتنی دوری پر وہ جہنم سے ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو وہ 30 خندقیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آڑ بنا دیتے ہیں، تو یہ کافی دور وہ جہنم سے چلا جائے گا۔ جو شخص رمضان کا اعتکاف کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف ہوگا چاہے مسجد کے اندر، جس مسجد کے اندر نماز قائم کی جاتی ہے اور جس مسجد کے اندر نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے تو اسی کے اندر یہ اعتکاف ہوگا۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ شب قدر کی تعین مجھ سے اٹھا لی گئی، اب اگر تم شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، اور تاخراتوں سے مراد 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رمضان کی راتیں ہیں، کہ ان راتوں میں جو شخص جاگے گا، عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ اعتکاف کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانا ضروری تھا، جو ہم نے آپ تک جو اس کی باتیں تھیں پہنچائی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔